بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 561 ہے، اور آج سورۃ الانعام کی 2 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 42 اور 43۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجے، إِلَىٰ أُمَمٍ، امتوں کی طرف، من قبلک، آپ سے پہلے، فَأَخَذْنَاهُمْ، پھر ہم نے ان کو پکڑا، بالبأساء، سختی کے ساتھ، والضراء، اور تکلیف کے ساتھ، لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ عاجزی کریں۔ فلولا اذ جاءہم بأسنا، پھر کیوں نہ جب ان پر آیا ہمارا عذاب، تضرعوا، انہوں نے عاجزی کی، ولکن قست قلوبہم، لیکن سخت ہو گئے ان کے دل، وزین لہم، اور مزین کر دیا ان کے لیے، الشیطان، شیطان نے، ما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے تھے۔ ترجمہ یوں ہے، اور ہم نے تم سے پہلے بہت سی امتوں کی طرف پیغمبر بھیجے، پھر ان کی نافرمانیوں کے سبب ہم انہیں سختیوں اور تکلیفوں میں پکڑتے رہے تاکہ عاجزی کریں۔ تو جب ان پر ہمارا عذاب آتا رہا، وہ کیوں نہیں عاجزی کرتے رہے، مگر ان کے تو دل ہی سخت ہو گئے تھے، اور جو کام وہ کرتے تھے شیطان ان کو ان کی نظروں میں آراستہ کر دکھاتا تھا۔ ان 2 آیتوں میں 5 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، ہم نے آپ سے پہلے گزری ہوئی امتوں کی طرف رسول بھیجے۔ دوسری بات، ہم نے ان قوموں کو سختی کے ذریعے اور تکلیف کے ذریعے پکڑا تاکہ وہ عاجزی کریں۔ تیسری بات، جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو انہوں نے عاجزی کیوں نہ کی۔ چوتھی بات، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے۔ پانچویں بات، شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر کے دکھلایا۔ حاضرین و ناظرین، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو امتیں اور قومیں گزری ہیں، ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ان میں متعدد رسول بھیجے گئے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 میں اس کی وضاحت کی گئی، قد خلت من قبلہ الرسل، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سے رسول ہو چکے ہیں۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 70 میں فرمایا گیا، وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا، اور ان کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا۔ تمام امتوں کی طرف رسول اس لیے بھیجے گئے تاکہ لوگوں کی کوئی حجت اور الزام رسولوں کے بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر نہ رہ جائے، اور قومیں یہ نہ کہیں کہ ان کی جانب کسی بشارت دینے والے اور ڈرانے والے رسول کو نہیں بھیجا گیا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 165 میں اس کی وضاحت کی گئی، رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، سب پیغمبروں کو اللہ نے خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا تھا تاکہ پیغمبروں کے آنے کے بعد لوگوں کو اللہ کے خلاف کوئی حجت نہ ملے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان رسولوں کو بھیجا اور قوموں نے ان نبیوں کو جھٹلایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دستور کے موافق ان قوموں کو سختی اور دکھ، نیز درد و تکلیف کے ذریعے پکڑ لیا۔ البأساء والضراء، اس سے مراد وہ ساری تکلیفیں ہیں جو قوموں کو انفرادی اور اجتماعی طور پر وقتاً فوقتاً پہنچتی رہیں۔ بأسا اور ذرہ میں قحط سالی، بھوک، وبائی امراض، مہنگائی، جانوں اور مالوں کی تباہی و بربادی سب کچھ داخل ہے۔
سورہ آراف کی آیت نمبر 94 میں بھی اسی حقیقت کو یوں بیان کیا گیا، وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلهم یضرعون، اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا کہ وہاں کے رہنے والوں کو ہم نے سختی اور تکلیف میں نہ پکڑا ہو تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سختی اور تکلیف آ جائے تو بندوں کو اپنے رب کے حضور گڑ گڑانا چاہیے اور رو رو کر اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ گزری ہوئی قوموں نے اللہ کے عذاب کے آنے کے بعد بھی عاجزی اختیار نہ کی، بلکہ اپنی شرارتوں پر اڑے رہے، اس لیے کہ ان کے دل سخت ہو چکے تھے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ دل کی سختی آدمی کو انجام سے غافل بنا دیتی ہے، اور کریلا نیم چڑھا کے مصداق شیطان نے ان کے برے اعمال کو بھلے کر کے ظاہر کر دیا اور وہ دھوکے میں رہ گئے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 48 میں یہ بات کہی گئی، وَإِذْ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور جبکہ شیطان نے ان کے اعمال کو خوشنما بنا دیا۔ پروردگار ہم سب کو شیطان کی ان چال بازیوں سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔